الحمد لله الذي أبدع الأفلاك والأرضين، والصلاة والسلام على من كان نبيا وآدم بين الماء والدين، سبحان اللہ سبحان اللہ وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قد نرى تقلب وجهك في السماء. صدق الله مولانا العظيم. سبحان اللہ إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. محبت کے ساتھ روشی کو صلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ صلاۃ والسلام علیکہ یا رحمۃ اللہ میں خانہ سہارا دیتا ہے نہ جان سہارا دیتا ہے. میں خانہ سہارا دیتا ہے نہ جان سہارا دیتا ہے. ہم کو تو بس میرے آقا ایک تیرا نام سہارا دیتا ہے. بے شک اور انجم کی زو تھی نہ شمس و قمر کا ظہور تھا. انجم کی زو تھی نہ شمس و قمر کا ظہور تھا. آنکھیں جب نہ تھیں تو محمد کا نور تھا صلی اللہ علیہ وسلم. مختصر حمد و صلاۃ کے بعد نہایت ہی واجب القدر محترم المقام استاد الحفاظ حافظ رحمت صاحب زیدہ شرفہ، محترم المقام قاری وسن فرزی صاحب زیدہ مائتہ، محترم المقام قاری عبدالرزاق صاحب زیدہ شرفہ، محترم المقام قاری محمد عرفان اشرف صاحب سیالوی زیدہ مائتہ، برادر مکرم محترم المقام حضرت علامہ مولانا قاری محمد یوسف سیالوی صاحب زیدہ شرفہ، نہایت ہی واجب القدر بزرگوں، دوستوں، میں اور آپ ہمارے بڑے ہی پیارے بھائی خالد محمود صاحب ان کی رہائش گاہ پر آقا کونین صلی اللہ علیہ وسلم کے ذکر کی محفل سجا کے بیٹھے ہیں. ماشاءاللہ دعا فرمائیں کہ اللہ تعالی ہمارا یہاں مل بیٹھنا اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے. اللہ تعالی حضور کا کے ذکر کا صدقہ اس گھر میں خیر و برکت عطا فرمائے. کوئی لمبی چوڑی گفتگو کوئی نہیں، مجھے جو ٹائم دیا گیا ہے انشاءاللہ اسی میں اپنی گفتگو کو ختم کروں گا. اور قبلہ شاہ صاحب تشریف لا رہے ہیں، ان کا میں بھی اور آپ انشاءاللہ بیان سنیں گے. ہماری چونکہ ہم آقا کونین صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر سجا کے بیٹھے ہیں تو ہماری گفتگو ہے چہرہ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم. سبحان اللہ میں اپنی گفتگو کا آغاز عاشق کی اس تعریف سے کرنا چاہتا ہوں جس کی تعریف کسی محدث نے نہیں، کسی مفسر نے نہیں، کسی محقق نے نہیں، بلکہ اپنے عاشق کی تعریف خود آقا کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی ہے. بخاری شریف مسلم شریف کی روایت ہے، بڑی ہی پیاری روایت ہے. آقا کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا من اشد الناس حبا لی یکونون من بعدی.
حضور نے فرمایا اے میرے صحابہ، میرے اس دنیا سے جانے کے بعد میرے عاشق جو مجھ سے شدید محبت کرنے والے ہوں گے، مجھ سے شدید الفت رکھنے والے، میری طلب رکھنے والے، یود احدہم لو رآنی بمالہ و اہلہ، آقا نے فرمایا ان میں سے ہر ایک کی یہ آرزو ہوگی، یہ چاہت ہوگی، یہ طلب ہوگی کہ کوئی ہم سے ہمارا مال لے لے، ہماری اولاد لے لے، ہمارا سب کچھ لے لے، اور بدلے میں فقط ایک جھلک چہرہ مصطفیٰ دکھا دے۔ چاند تارے ہی کیا دیکھتے رہ گئے، ان کو ارض و سما دیکھتے رہ گئے، اور پڑھ کے روح الامی سورہ والضحیٰ چہرہ مصطفیٰ دیکھتے رہ گئے، اور نیک و بد پر ہوا ان کا یکساں کرم، نیک و بد پر ہوا ان کا یکساں کرم، لوگ اچھا برا دیکھتے رہ گئے، پڑھ کے روح الامی سورہ والضحیٰ چہرہ مصطفیٰ دیکھتے رہ گئے۔ آقا فرماتے ہیں ان کی چاہت ہوگی، ان کی طلب ہوگی، ان کی تڑپ ہوگی کہ کوئی ہم سے ہمارا مال لے لے، ہماری اولاد لے لے، سب کچھ لے لے، اور بدلے میں فقط ایک جھلک چہرہ مصطفیٰ دکھا دے۔ اور میں نے جو آیہ کریمہ تلاوت کی ہے، اس میں اللہ رب العالمین نے فرمایا قد نرا تقلب وجہک فی السماء، حضور نماز پڑھا رہے ہیں، تحویل قبلہ کا واقعہ ہے۔ نماز پڑھاتے ہوئے آقا کونین صلی اللہ علیہ وسلم اپنا چہرہ انور بار بار آسمان کی طرف اٹھاتے ہیں، اور دل میں یہ خواہش ہے کہ کاش قبلہ جو ہے وہ بیت المقدس کی بجائے میرے دادا ابراہیم علیہ السلام نے جو گھر اللہ کا گھر بیت اللہ تعمیر کیا ہے وہ بن جائے، بیت اللہ قبلہ بن جائے۔ بار بار آسمان کی طرف چہرہ اٹھاتے ہیں، بار بار آسمان کی طرف دیکھتے ہیں، اور حضور علیہ السلام مدینہ پاک میں تقریباً 17 ماہ حضور نے بیت المقدس کی طرف منہ کر کے نمازیں ادا کی ہیں۔ اب دل میں یہ خواہش ہے کہ کاش قبلہ جو ہے وہ بیت اللہ ہو جائے۔ حضور بار بار آسمان کی طرف دیکھتے ہیں، رب تعالیٰ نے جبرائیل امین سے فرمایا، اور اپنی نماز ختم ہونے کا بھی انتظار نہیں کیا، جبریل سے فرمایا اے جبریل جاؤ اور نماز مکمل ہونے سے پہلے میرے حبیب کو یہ وحی سنا دو، قد نرا تقلب وجہک فی السماء، اے پیارے صرف آپ ہی آسمان کی طرف چہرہ اٹھا کر نہیں دیکھ رہے، بلکہ آسمانوں سے رب بھی چہرہ والضحیٰ کو دیکھ رہا ہے۔ اے میرے حبیب صرف آپ ہی آسمان کی طرف نہیں دیکھ رہے، بلکہ آسمانوں سے رب بھی اس چہرہ والضحیٰ کو دیکھ رہا ہے۔ فَلَنُوَلِّيَنَّكَ قِبْلَةً تَرْضَىٰ، اے حبیب ہم تو چاہتے ہی آپ کی رضا ہے، اس لیے کہ حبیب تیری رضا میں میری رضا ہے، تو جسے قبلہ بنا دے گا ہم بھی اسی کو قبلہ بنا دیں گے۔ یہ تو ایک مخصوص واقعہ ہے نا۔ سورہ طور کی آخری آیت کو پڑھیے، اللہ فرماتا ہے فَإِنَّكَ بِأَعْيُنِنَا، کہ لوگوں تمہاری نگاہیں پتہ نہیں کہاں دیکھتی ہیں، تمہاری نگاہیں پتہ نہیں کس کو دیکھتی ہیں، ذرا مجھ سے بھی پوچھو نا کہ میری نگاہیں کیا دیکھتی ہیں۔ فَإِنَّكَ بِأَعْيُنِنَا، اللہ فرماتا ہے لوگوں تمہاری نگاہیں کس
رہتی ہیں، میری نگاہیں فقط چہرہ مصطفیٰ کو دیکھتی رہتی ہیں۔ اور ذرا سورہ والضحیٰ کو تو پڑھو، رب فرماتا ہے والضحیٰ واللیل اذا سجا۔ کسی حکمت کے پیش نظر کچھ دنوں کے لیے وحی کا نزول رک گیا، لوگوں نے باتیں کی، کفار نے تانے دیے، ان میں سے جو سب سے بڑی بات تھی وہ یہ تھی کہ محمد کے رب نے نعوذ باللہ محمد کو چھوڑ دیا۔ محبوب علیہ السلام کا دل غمگین ہوتا ہے، رب فرماتا ہے اے جبریل جاؤ نا میرے حبیب کو یہ پیغام سنا دو، والضحیٰ واللیل اذا سجا۔ ضحیٰ کہتے ہیں چاش کے وقت کو، اور لیل کہتے ہیں رات کی سیاہی کو۔ مفسرین فرماتے ہیں، علماء فرماتے ہیں، اور اعلیٰ حضرت نے اس کا ترجمہ کرتے ہوئے یوں کیا، والضحیٰ اللہ نے چاش کے وقت کی قسم اٹھائی اور تشبیہ دی اپنے حبیب کے چہرے سے، فرمایا والضحیٰ اے حبیب تیرا چہرہ تو چاش کے وقت سے بھی زیادہ حسین ہے، واللیل اذا سجا تیری زلفیں رات کی سیاہی سے بھی زیادہ حسین ہے۔ ما ودعک ربک وما قلی، اے حبیب ہم نے تجھ سے نہ تعلق توڑا ہے، اے حبیب نہ ہم نے تجھے چھوڑا ہے۔ ما ودعک ربک وما قلی۔ نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ فرمایا والضحیٰ اے میرے حبیب مجھے تیرے چہرے کی قسم ہے، مجھے تیرے چہرے کی قسم، واللیل اذا سجا اے حبیب مجھے تیری زلفوں کی قسم، ما ودعک ربک وما قلی تیرے رب نے نہ تجھے چھوڑا ہے، اے حبیب نہ تجھ سے تعلق توڑا ہے، نہ تجھے چھوڑا ہے اور نہ تجھ سے تعلق توڑا ہے۔ اور ما ودعک ربک وما قلی وللآخرۃ خیر لک من الاولی، یہ جو کہہ رہے ہیں نا چھوڑ دیا ہے، یہ دیکھیں گے کہ حبیب تیری ہر آنے والی گھڑی پہلی گھڑی سے بہت بہتر ہوگی، تیری آنے والی ہر گھڑی پہلی گھڑی سے بہت بہتر ہوگی۔ اور ہم یہ دیکھتے ہیں، لوگ سمجھتے ہیں کہ ہم صرف ربیع الاول شریف میں حضور کا ذکر کرتے ہیں، ارے ہم حضور سے محبت کرنے والے ہیں، ربیع الاول تو کیا پورا سال تو کیا ہم تو پوری زندگی حضور کا ذکر کرتے رہیں گے، اس لیے کہ اللہ کا یہ فرمان ہے اے حبیب تیری ہر آنے والی گھڑی پہلی گھڑی سے بہت بہتر ہوگی۔ اور حضور کی پہلی گھڑی کیا تھی؟ جب آقا کونین صلی اللہ علیہ وسلم کا قدم اس زمین پہ لگا، رب فرماتا ہے آقا کونین صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میرے رب نے جعلت لی الارض مسجدا وطہورا، میرا قدم زمین پہ لگا، زمین نے میرے قدم کو بوسہ دیا، اللہ نے ساری زمین کو مسجد بنا دیا۔ تو جس کی پہلی گھڑی کا یہ عالم ہے کہ حضور کا قدم زمین پہ لگے، زمین حضور کے قدم کو بوسہ دے، اللہ ساری زمین کو مسجد بنا دے، اس کی ہر آنے والی گھڑی کا کیا عالم ہوگا۔ فرمایا وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ، اے حبیب آپ کی ہر آنے والی گھڑی پہلی گھڑی سے بہت بہتر ہوگی۔ مَا وَدَّعَكَ رَبُّكَ وَمَا قَلَا، اے حبیب ہم نے نہ تجھے چھوڑا ہے نہ تجھ سے تعلق توڑا ہے۔ تو جس چہرے کی رب قسمیں فرماتا ہے، جس چہرے کی رب قسمیں اٹھائے، وَالضُّحَىٰ حبیب تیرے چہرے کی قسم، بتاؤ نا پھر وہ چہرہ کتنا حسین ہوگا، بتاؤ نا وہ چہرہ کتنا حسین ہوگا۔ وہ کتنے خوش نصیب تھے وہ صحابہ، اور کتنے خوش نصیب تھے وہ صحابہ کہ جنہوں نے حضور کے چہرے کو دیکھا، آقا کے چہرے کی زیارت کی ہے۔ اور صحابی جو ہے وہ عمل سے نہیں بنتا ہے، صحابی عمل سے نہیں بنتا ہے، عمل سے بندہ نماز پڑھے تو نمازی بنتا ہے، حج کرے تو حاجی بنتا ہے، تبلیغ کرے تو تبلیغی بنتا ہے، عمل سے صحابی نہیں بنتا، بلکہ صحابی دیدار مصطفیٰ سے بنتا ہے کہ جس نے ایمان کی حالت میں آقا کونین صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے کو دیکھ لیا، رب نے اسے مقام صحابیت عطا کر دیا۔ آج کائنات عالم میں اگر
مقام قطبیت پر تو فائز ہو سکتا ہے، مقام غوثیت تو پا سکتا ہے، مگر صحابی نہیں بن سکتا، اس لیے کہ صحابی وہ ہے جس نے آنکھوں سے روح مصطفیٰ کو دیکھا ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، عظمت و شان صحابہ، عظمت و شان صحابہ، عظمت و شان صحابہ، علماء اہل سنت۔ ماشاءاللہ، اور حضور کے چہرے کی زیارت کرنا واہ واہ واہ، یہ یکتا عبادت ہے، بے شک، یہ یکتا عبادت ہے۔ آج بندہ عبادت کر کر کے مقام ولایت پر تو فائز ہو سکتا ہے، مگر صحابی نہیں بن سکتا، اس لیے کہ صحابی وہ ہے جس نے اپنی نگاہوں سے حضور کے چہرے کو دیکھا ہے، حضور کی محفل میں بیٹھا ہے، حضور کی باتیں سنی ہیں، محبوب کے چہرے کی زیارت کی ہے۔ آئیں وہ صحابہ جب حضور کے چہرے کو دیکھتے تھے تو کسی نے حضرت عبداللہ بن عباس سے پوچھا کہ اے عبداللہ، حضور کے چہرے کی کوئی بات ہی بتا دو، حضور کے حسن کی کوئی بات ہی بتا دو۔ فرماتے ہیں میں تمہیں سارے چہرے کی نہیں، حضور کے دندان مبارک کی بات سناتا ہوں، حضور کے دندان مبارک کی بات سناتا ہوں۔ فرماتے ہیں کہ آقا کونین صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ جو سامنے والے دو دانت تھے نا، ان میں تھوڑا سا گیپ تھا، تھوڑا سا گیپ تھا۔ یتکلم، حضور جب کلام کرتے تھے نا تو رؤیا النور یخرج من بین الثنایا، فرماتے ہیں ہم صرف حضور کی وہ میٹھی میٹھی باتیں ہی نہیں سنتے تھے، بلکہ جب حضور کلام کرتے، یتکلم، کلام کرتے، حضور کی میٹھی میٹھی باتیں ہمارے کانوں میں ہوتی تھی، ہماری نگاہیں روح مصطفیٰ کو دیکھ رہی ہوتی تھی۔ حضور جب کلام فرماتے تھے تو حضور کے سامنے کے دانتوں سے نور نکلتا تھا، اور جن کے دانت جب بات کرے تو نور نکلے، اور جن کے کلام سے نور نکلتا تھا وہ خود محبوب کتنے نور ہوں گے، ان کے اپنے نور کا کیا عالم ہوگا، اللہ نے پھر ان کو کتنا حسین نور بنایا ہوگا۔ فرماتے ہیں کہ جب حضور کلام کرتے تھے آپ کی میٹھی میٹھی باتیں ہمارے کانوں میں جاتی تھیں، اور ہماری نگاہیں روح مصطفیٰ کو دیکھتی تھی۔ یخرج من بین الثنایا رؤیا النور یخرج من بین الثنایا، ہم دیکھتے تھے حضور کے دندان مبارک سے نور نکلتا تھا۔ اور کسی نے حضرت ابو ہریرہ سے پوچھا اے ابو ہریرہ تو بتا حضور کا چہرہ کیسا تھا؟ فرماتے ہیں ابو ہریرہ سے پوچھتے ہو تو سنو، کأن الشمس تجری فی وجہہ، محبوب کا چہرہ اتنا حسین تھا، اتنا حسین تھا۔ حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں لوگوں مجھ سے پوچھتے ہو حضور کے حسن کی بات اور حضور کے چہرے کی بات، کأن الشمس تجری فی وجہی، فرماتے ہیں یوں لگتا تھا آسمانوں کا سورج بھی حضور کے چہرے سے خیرات لے کے پھر کائنات کو روشن کرتا ہے۔ کہتے ہیں حضور کا چہرہ اتنا حسین تھا کہ سورج کی شعاعیں حضور کے چہرے سے نکلتے تھی، سورج کی شعاعیں حضور کے چہرے سے نکلتی تھیں۔ اور کسی نے حضرت جابر بن سمورہ سے پوچھا اے جابر بتا نا حضور کتنے حسین تھے؟ حضرت جابر کہتے ہیں میں نے 14ویں رات کو دیکھا تھا۔ کب دیکھا تھا؟ 14ویں رات کو دیکھا تھا۔ اور جب 14ویں کا چاند چمکتا ہے نا ستاروں کے جھرمٹ میں، آپ کہیں ویرانے میں جا کر اس منظر کو دیکھیں تو وہ کتنا حسین لگتا ہے کہ 14ویں کا چاند جب ستاروں کے جھرمٹ میں چمکتا ہے تو وہ ایک خوبصورت منظر ہوتا ہے۔ حضرت جابر کہتے ہیں میں گیا، 14ویں رات کا چاند چمک رہا تھا آسمانوں پہ، فرماتے ہیں آسمانوں پہ ستاروں کے جھرمٹ میں 14ویں کا چاند چمک رہا تھا، ادھر صحابہ کے جھرمٹ میں آمینہ کا لال چمک رہا تھا۔ فرماتے ہیں لوگوں کبھی میں 14ویں کے چاند کو دیکھتا، کبھی میں آمینہ کے لال کو دیکھتا، اور میں نتیجہ نکالنا چاہتا تھا کہ کیا 14ویں کا چاند زیادہ حسین ہے یا آمینہ کا لال زیادہ حسین ہے؟ فرماتے ہیں لوگوں اللہ کی عزت کی قسم میں نے 14ویں کے چاند کو بھی دیکھا، آمینہ کے لال کو بھی دیکھا، اس نتیجے پہ پہنچا کہ آمینہ کا لال 14ویں کے چاند سے کئی گنا زیادہ حسین ہے، کئی گنا زیادہ حسین ہے۔ اور پھر
حضرت ام المومنین حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ رضی اللہ تعالی عنہا آپ فرماتی ہے لوگوں، ایک دن میں اپنے کمرے میں سوئی کے ساتھ کپڑا سی رہی تھی، فسقط ابرۃ، فرماتی ہیں اچانک میرے ہاتھ سے سوئی گر گئی اور چراغ بھی گل ہو گیا، فسقط ابرۃ، سوئی گر گئی، اور سوئی بھی میں نے کسی سے ادھار لی تھی، اور جب کوئی چیز ادھار لی جاتی ہے اس کی فکر زیادہ ہوتی ہے۔ ام المومنین فرماتی ہیں کہ میں اندھیرے میں اس سوئی کو تلاش کر رہی تھی، اندھیرے میں کبھی ہاتھ ادھر مارتی کبھی ہاتھ ادھر مارتی، فرماتی ہے اتنے میں کمرے میں آقا کونین صلی اللہ علیہ وسلم کی جلوہ گری ہوتی ہے۔ حضور جب تشریف لاتے ہیں تو فرماتی ہے محبوب کے چہرے سے اتنی چمک نکلتی ہے کہ سارا کمرہ روشن ہو جاتا ہے اور سوئی بھی میرے ہاتھ میں آ جاتی ہے۔ لوگوں کو قرآن میں سب کچھ نظر آتا ہے، پتہ نہیں سراجم منیرہ کیوں نہیں نظر آتا۔ اللہ فرماتا ہے حبیب ہم نے تو تجھے چمکا دینے والا سورج بنا کر بھیجا ہے، سراجم منیرہ۔ اے حبیب صرف آپ خود ہی نہیں چمکتے بلکہ جو آپ کے دامن رحمت سے لپک جاتا ہے، جو آپ کے دامن رحمت میں آ جاتا ہے، بس آنے کی دیر ہوتی ہے، خدا اسے بھی چمکا دیتا ہے۔ اگر ابو بکر آتے ہیں صدیق بن جاتے ہیں، عمر آتے ہیں فاروق اعظم بن جاتے ہیں، عثمان آتے ہیں صحابت کے بادشاہ بن جاتے ہیں، مولا علی آتے ہیں شیر خدا بن جاتے ہیں، اور بلال حبشی آتے ہیں جنہیں کوئی جانتا تک نہیں تھا، جنہیں کوئی پہچانتا تک نہیں تھا، جنہیں کوئی اپنے پاس بٹھانا پسند نہیں کرتا تھا، حضور کے دامن رحمت میں آتے ہیں، وہ مقام ملتا ہے، رب تعالیٰ عاشقوں کا سردار بنا دیتا ہے۔ اور پھر آپ بلال حبشی کو وہ بھی مقام ملا۔ فتح مکہ کے دن محبوب علیہ السلام جب بڑی شان کے ساتھ مکے میں داخل ہو رہے تھے تو آقا کونین صلی اللہ علیہ وسلم صحن حرم میں جب داخل ہوتے ہیں، نماز کا وقت ہوتا ہے، حضور فرماتے ہیں بلال اذان دو، حضرت بلال اذان دینے لگتے ہیں، آقا فرماتے ہیں بلال آج نیچے کھڑے ہو کے نہیں، آج تو کعبے کی چھت پہ کھڑا ہو کر اذان دے گا۔ حضرت بلال کو کعبے کی چھت پہ کھڑا کیا، اور آقا جب معراج سے واپس پلٹے، حضور علیہ السلام نے حضرت بلال سے پوچھا اے بلال بتا نا تو کون سا ایسا عمل کرتا ہے کہ میں نے جنت میں تیرے قدموں کی آواز کو سنا ہے۔ اور وہ بلال جسے کوئی اپنے پاس بٹھانا پسند نہیں کرتا تھا، حضور کے دامن رحمت میں آتے ہیں، وہ مقام ملتا ہے۔ آقا فرماتے ہیں بلال میں نے جنت میں تیرے قدموں کی آواز کو سنا ہے۔ تو حضور سراجم منیرہ ہے، اس لیے تو اللہ حضرت کہتے ہیں نا کہ چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے، میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے، اور تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ میری چشم عالم سے چھپ جانے والے، تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ میری چشم عالم سے چھپ جانے والے۔ تو اللہ نے اپنے حبیب کو سراجم منیرہ بنایا ہے، چمکا دینے والا سورج بنایا ہے، اور حضور کا کتنا روشن چہرہ تھا کہ جس نے حضور کے حسن کو دیکھ لیا ہے پھر اسے کسی اور حسن کو دیکھنے کی ضرورت نہیں رہتی ہے۔ حضور کا اتنا حسین چہرہ تھا۔ عیسائیوں کی جنگ ہو رہی تھی، مسلمانوں کی جنگ ہو رہی تھی عیسائیوں کے ساتھ، تو اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو فتح عطا فرمائی۔ تعداد میں اگرچہ تھوڑے تھے، اللہ کا یہ فیصلہ ہے کم من فیۃ قلیلۃ غلبت فیۃ کثیرۃ باذن اللہ، کہ تھوڑی تعداد میں بھی ہزاروں کا مقابلہ کرتے تھے اور اللہ فتح عطا فرماتا تھا۔ اللہ نے فتح عطا فرما دی۔ عیسائیوں نے کچھ لوگوں کو قیدی بنا لیا، ان میں 3 سکے بھائی بھی تھے۔ ان 3 بھائیوں کو چڑھتی جوانی تھی، خوبصورت تھے، حسین تھے، ابھی ان کی جوانی چڑھ رہی تھی۔ ہرقل بادشاہ کے سامنے پیش کیا گیا۔ بادشاہ نے کہا او جوانوں دیکھو، تمہاری جوانیاں ابھی چڑھتی ہیں، تم کتنے حسین ہو، اگر آج اسلام کو چھوڑ کر عیسائیت میں آ جاؤ تو میں تمہیں بہت زیادہ مال بھی دوں گا اور تمہیں بڑے بڑے عہدوں پہ فائز بھی کیا جائے گا۔ آج ہم یہ دیکھتے ہیں
ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ہمارے بہت سے ایسے لوگ ہیں جو بیرون ملک جب جاتے ہیں ان کے کاغذات نہیں بنتے یا یہاں سے ویزا نہیں ملتا تو وہ کہتے ہیں خود کو عیسائی، یہودی یا مرزائی ثابت کرو، فارم پہ لکھ دو ہم عیسائی ہیں، مرزائی ہیں یا یہودی ہیں، تو فوراً ویزا بھی مل جائے گا، تمہارے کاغذات بھی مل جائیں گے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، علماء اہل سنت، اللہ پیر صاحب، شریف رکھیں۔ ماشاءاللہ ہماری محفل کی زینت بنے عالم باعمل، عالم نبیل، فاضل جلیل حضرت علامہ مولانا پیر سید فیض الحسن شاہ صاحب زیدہ مجدہ۔ تو میں عرض کر رہا تھا بادشاہ نے کہا کہ تمہیں انعام بھی ملے گا، بڑے عہدوں پہ کہتے ہو تو بڑے عہدوں پہ بھی فائز کیا جائے گا۔ ان نوجوانوں نے جواب دیا، انہوں نے کہا بادشاہ کیسی باتیں کرتا ہے، ہم نے کلمہ پڑھنے کے لیے پڑھا ہے، کچھ چھوڑنے کے لیے تو نہیں پڑھا ہے۔ بادشاہ نے کہا اگر تم میری بات نہیں مانو گے تو میں تمہیں قتل کر دوں گا، تمہیں مار دیا جائے گا۔ انہوں نے کہا بادشاہ بات ایک ہی ہے، ہماری جان تو جا سکتی ہے مگر کملی والے سے بے وفائی نہیں ہو سکتی ہے۔ ہماری جان تو جا سکتی تھے مگر کملی والے سے بے وفائی نہیں ہو سکتی۔ کہا اچھا؟ اس نے کہا کہ تیل کا کڑا گرم کیا جائے۔ تیل کا کڑا گرم کیا گیا، ان تینوں کو سامنے لا کر کھڑا کیا گیا، چڑھتی جوانیاں تھی ان کی۔ بادشاہ نے پھر کہا ایک بار پھر سوچ لو، اگر میری بات نہیں مانو گے تو اس تپتے ہوئے تیل میں تمہیں ڈالا جائے گا۔ انہوں نے کہا بادشاہ ہماری بات ایک ہی ہے، یہ جان تو جا سکتی ہے مگر کملی والے سے بے وفائی نہیں ہو سکتی ہے۔ بادشاہ نے جو بڑا بھائی تھا اس کو پکڑا، کہا اس کو پکڑ کر تپتے ہوئے تیل میں ڈالا جائے۔ اس کو پکڑا گیا، تپتے ہوئے تیل میں اس کو ڈالا گیا۔ باقی دونوں بھائیوں نے پڑھا انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اب اس نے دونوں بھائیوں کو مخاطب ہو کر کہا اپنے بڑے بھائی کا حال دیکھ لیا ہے، اگر تم بھی میری بات نہیں مانتے تو تمہارا بھی یہی حال ہوگا۔ انہوں نے کہا بادشاہ کیسی باتیں کرتا ہے، ہماری بات ایک ہی ہے، جان تو جا سکتی ہے مگر کملی والے سے بے وفائی نہیں ہو سکتی ہے، ہم اپنے ایمان کا سودا نہیں کریں گے۔ دوسرے بھائی کو پکڑا، اس تپتے ہوئے تیل میں ڈالا۔ تیسرے نے پڑھا انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اب جو چھوٹا بھائی تھا بڑا خوبصورت تھا، حسین تھا، چڑھتی جوانی تھی، وزیر کو ترس آیا۔ وزیر نے کہا بادشاہ اگر تو مجھے موقع دے تو میں اس نوجوان کو اسلام سے پھیر کر عیسائیت میں لے آؤں گا۔ اس بادشاہ نے کہا دیکھ لینا، یہ مسلمان اپنے ایمان کے بڑے مضبوط ہوتے ہیں، یہ اپنے ایمان کے بڑے پکے ہوتے ہیں۔ اور کیسا ایمان تھا ان کا، کیسا یقین تھا ان کا۔ وزیر نے کہا یہ بات آپ مجھ پہ چھوڑ دیں۔ اس نوجوان کو اپنے گھر لے گیا، کمرے میں بند کر دیا، اپنی بیٹی کو بلایا، کہا بیٹی دیکھ، دنیا عیسائیت میں تجھ سے حسین کوئی نہیں ہے، دنیا عیسائیت کے نوجوان تیرے حسن کی ایک جھلک دیکھنے کے لیے ترستے ہیں۔ آج اگر اس نوجوان کو تو نے اسلام سے پھیر کر عیسائیت میں داخل کر دیا تو بادشاہ ہمیں بہت زیادہ انعام دے گا۔ اس نے کہا ابا جان یہ تو میرے بائیں ہاتھ کا کھیل ہے۔ جب رات ہوئی، نوجوان وہ لڑکی اس نوجوان کے کمرے میں داخل ہوتی ہے، کیا دیکھتی ہے؟ وہ نوجوان تھا رب تعالیٰ کے قرآن کی تلاوت کر رہا ہے۔ ساری رات ہی وہ تلاوت کرتا رہا، ساری رات وہ نوجوان لڑکی اس کے پاس کھڑی رہی، مگر ایک لمحے کے لیے بھی، ایک نگاہ اٹھا کر بھی اس نے اس کی طرف نہیں دیکھا۔ صبح ہوئی، واپس اپنے باپ کے پاس گئی، باپ نے پوچھا کیا ہوا؟ کہنے لگی لگتا ہے آج رات کوئی اس کی عبادت کی رات تھی، وہ ساری رات ہی قرآن پڑھتا رہا۔ دوسری رات آئی، پھر وہ نوجوان لڑکی اس نوجوان کے کمرے میں داخل ہوئی، پھر کیا دیکھتی ہے کہ وہ نوجوان ہے ساری رات نفل پڑھتا رہا، اپنے رب کی بارگاہ میں سجدے کرتا رہا، ساری رات ہی نفل پڑھتے گزر گئی۔ تیسری رات آئی،
ذکر و اذکار کرتے ہوئے، حضور کی ذات پر درود و سلام پڑھتے ہوئے، یہاں تک کہ 40 راتیں گزر گئی مگر وہ نوجوان تھا کہ اس نے ایک نگاہ اٹھا کر بھی اس لڑکی کی طرف نہیں دیکھا۔ او نوجوانوں، کتنے مضبوط تھے ان کے ایمان اور کتنا اچھا کردار تھا ان کا۔ اب دیکھیے، جب 40 راتیں گزر گئی نا، اس نوجوان لڑکی نے اس نوجوان کو مخاطب کر کے کہا، او نوجوان، 40 راتیں گزر گئی مگر تو نے ایک نگاہ اٹھا کر بھی میری طرف نہیں دیکھا۔ میں اتنی حسین ہوں کہ دنیا عیسائیت میں مجھ سے بڑھ کر حسین کوئی نہیں۔ دنیا عیسائیت کے نوجوان میرے حسن کی ایک جھلک دیکھنے کے لیے ترستے ہیں، مگر تو ہے کہ پتہ نہیں کس کے حسن میں مست رہتا ہے۔ آج 40 راتیں گزر گئی، تو نے ایک نگاہ اٹھا کر بھی مجھے نہیں دیکھا۔ وہ کون ہے جس کے حسن میں تو مست رہتا ہے؟ اس نوجوان نے جواب دیا، کہا، لڑکی سن، جن نگاہوں نے چہرہ مصطفیٰ کو دیکھا ہو، جن نگاہوں نے اس نے مصطفیٰ کو دیکھا ہو، پھر انہیں کسی اور حسن کو دیکھنے کی ضرورت نہیں رہتی ہے۔ جن نگاہوں نے چہرہ مصطفیٰ کو دیکھا ہو، جن نگاہوں نے حسن مصطفیٰ کو دیکھا ہو، پھر انہیں کسی اور حسن کو دیکھنے کی ضرورت نہیں رہتی ہے۔ لڑکی کہتی ہے، اگر وہ محبوب اتنا حسین ہے، اس کا چہرہ اتنا روشن ہے، تو پھر کلمہ پڑھا کر مجھے بھی اس کے دین میں داخل کیوں نہیں کر لیتا؟ وہ جو ایمان لوٹنے کے لیے آئی تھی، اس نوجوان کا کردار دیکھا، آقا کونین صلی اللہ علیہ وسلم کا کلمہ پڑھا اور دار اسلام میں داخل ہو گئی۔ تاجدار ختم نبوت زندہ باد، تاجدار ختم نبوت زندہ باد، زندہ باد، آقا تیری شان کی خاطر۔ اور کتنا اللہ کردار تھا ان کا کہ لوگ ان کے کردار کو دیکھ کر اپنا مذہب چھوڑ کر دار اسلام میں داخل ہوتے تھے۔ اور آج ہم اپنے آپ کو دیکھیں، ہمارا کردار کیا ہے؟ ہمارا کردار کیا ہے؟ آج اگر آپ کسی عیسائی کو یا کافر کو اسلام کی دعوت دے نا، تو آگے سے جواب دے گا کہ اگر تجھ جیسا مسلمان بننا ہے تو پھر مسلمان بننے سے بہتر میں عیسائی یا کافر ہی بہتر ہے۔ آج ہمارا کردار کیا ہے کہ کافر بھی ہمارے کردار پر انگلی اٹھاتا ہے، لیکن ان نوجوانوں کا کردار کیسا تھا؟ وہ کیسے یقین والے لوگ تھے، وہ کتنے مضبوط ایمان والے لوگ تھے کہ جن کے کردار کو دیکھ کر لوگ دار اسلام میں داخل ہو جاتے تھے۔ آج ہم حضور کا کلمہ پڑھنے والے ہیں، آقا کونین صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا دعویٰ بھی رکھتے ہیں، مگر کیا وجہ ہے کہ حضور تو فرمائے قرۃ عینی فی الصلاۃ، لوگوں نماز میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، مگر نوجوان ہے کہ مسجد کے دروازے سے گزر جاتا ہے، حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح کی صدا آتی ہے، اسے کوئی سمجھ نہیں آتی کہ کہنے والا کیا کہہ رہا ہے، وہ مسجد کے دروازے سے گزر جاتا ہے۔ آج اپنے محلے کی آبادی دیکھیں کہ ہزاروں کی تعداد میں لوگ محلے میں رہتے ہیں، اور مسجد میں نمازی دیکھے تو ایک صف بھی مکمل نہیں ہوتی ہے۔ کیا وجہ ہے؟ ہم دین سے اتنے دور کیوں ہو گئے ہیں؟ ہم نے اسلام کو اس قدر کیوں بھلا دیا ہے؟ ہم آقا کونین صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہیں، ہم تو اس نبی کے امتی ہیں، ہم تو وہ خوش نصیب امتی ہیں کہ باقی جتنے انبیاء ہیں ان میں سے کسی امتی کو یہ اعزاز حاصل نہیں کہ اس امتی کے اس دنیا سے جانے کے بعد اس کا نبی اس کے قبر میں آتا ہو، مگر اے امتی تجھے یہ اعزاز حاصل ہے، تو وہ خوش نصیب ہے، حضور کا امتی ہے کہ جب تو اس دنیا کو چھوڑ کر قبر میں جائے گا تو تیرے رشتہ دار قبر تک تیرے ساتھ جائیں گے، مگر قبر میں کوئی نہیں جائے گا۔ لیکن جب تو قبر میں جائے گا تو وہاں پر بھی آمینہ کا لال تیری قبر میں بھی ضرور تشریف لائے گا۔ ہم تو وہ خوش نصیب ہیں
کہ ہماری قبروں میں آقا کونین صلی اللہ علیہ وسلم خود تشریف لاتے ہیں، تو کیوں نہ ہم اپنا کردار ایسا کر کے جائیں کہ جب ہم قبر میں پہنچے آقا کونین صلی اللہ علیہ وسلم کا روح زیبا ہمارے سامنے ہو، فرشتے پوچھ رہے ہوں مر ربوں کا ما دینوں کا، تو آقا کونین صلی اللہ علیہ وسلم فرمائیں کہ اس سے کیا پوچھتے ہو، مجھ سے پوچھو کہ یہ میرا امتی ایسا ہے کہ جس کی کبھی 5 وقت کی نماز بھی قضا نہیں ہوئی، یہ تو ہر لمحے میرا ذکر کرتا تھا، یہ تو قرآن کی تلاوت کرتا تھا، یہ ہر لمحے میری ذات پر درود و سلام پڑھا کرتا تھا۔ تو آئیں آج کی اس محفل کا یہ پیغام ہے کہ ہم اپنی زندگیوں کو بدلیں۔ اللہ کی عزت کی قسم، اس زندگی نے کوئی وفا نہیں کرنی ہے، اس نے چھوڑ دینا ہے، لیکن جو قبر کی زندگی ہے، آخرت کی زندگی ہے، وہ ایک لمبی زندگی ہے، اور قرآن کہتا ہے من عمل صالحا من ذکر او انثی وہو مؤمن فلنحینہ حیاتا طیبہ، جس نے دنیا میں اچھے اعمال کیے، مرد ہو یا عورت ہو، اور ہو وہ مومن، فلنحینہ حیاتا طیبہ، جب اس دنیا کو چھوڑ کر قبر میں جاتا ہے تو ہم اس کو قبر میں اس دنیا سے بھی پاکیزہ زندگی عطا فرماتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔